السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا مقصود دریچہ کے پلیٹ فارم پر۔ آج ہم ایک کرنٹ ایشو ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور وہ پی آئی اے کی نجکاری ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 135 ارب روپے میں 75% جو حصص ہیں حکومت پاکستان نے پی آئی اے کے، وہ عارف حبیب کنسورشیم کو جو ہے وہ بیچ دیے۔ عمومی طور پہ عوام کے اندر جو پبلک سیکٹر کے اداروں کے بارے میں جو خیال ہے، اس پہ کوئی مزید نئی کوئی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو حکومت پاکستان کا وہ یہ پولیٹیکل حکومت ہو یا اس سے پہلے کی جو ہے وہ جو ڈکٹیٹرز رہے ہیں، اگر ان سب کے گورننس کو دیکھا جائے تو سب کوئی خاص فرق نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ جی ان کے دور میں کچھ ادارے زیادہ ترقی پا رہے تھے جو ہے وہ، تو اب جو ہے نا اگر اس کو کمپیئر کیا جائے، لیکن میں دو تین چیزیں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اور یہ اس بات کو بھی جو ہے وہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں ہم کہ یہ جو ادارے پرائیویٹائز کیے جاتے ہیں، یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچتی ہے، اور آخر جو ہے نا وہ کیا وجہ ہے کہ 2005-06 میں جب پاکستان اسٹیل کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی تو اس کی جو بولی لگی تھی 68 ارب روپے کی، وہ بھی عارف حبیب کی سربراہی میں کنسورشیم تھا، جس کی جو ہے وہ جو کامیاب بولی دہندہ تھے، جس بولی کو، اس سودے کو، پرائیویٹائزیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں غیر شفاف قرار دیتے ہوئے اس کو کالعدم کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر پاکستان اسٹیل 2015 میں اس کی پیداوار بند ہو گئی تھی، اور آج تک جو ہے وہ پاکستان اسٹیل نہ چل رہی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ پرائیویٹائز ہے۔ جو پی آئی اے ہے، ایک تو جو ہے نا یہ آپ کو جو ہے نا یاد رہنا چاہیے کہ یہ حسین اتفاق ہے، یا جو ہے وہ جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جب پاکستان اسٹیل جو ہے وہ عارف حبیب کو دینے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس وقت اگر اس وقت کی سپریم کورٹ نے روک دیا تھا تو کیا اب تک جو ہے وہ عارف حبیب کی فائل اوپر ہی تھی کہ اب پی آئی اے بھی جو ہے نا وہ اس پہ ہو گیا۔ اور پھر اسی لیے جو ہے وہ ایک نیا سوال جو ہے وہ یہ بھی ہوا ہے کہ جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی جو جن اداروں نے اس کی بولی کے لیے ابتدائی جو ہے وہ اپلیکیشنز جمع کرائی تھی، اس میں فوجی فرٹیلائزر بھی تھا، لیکن آخری ٹائم میں فوجی فرٹیلائزر جو ہے وہ وڈرا کر گیا تھا، اور اب جو ہے وہ بعد میں یہ خبریں آئی ہیں کہ وہ عارف حبیب کے کنسورشیم میں جو ہے نا وہ ان کے شامل ہونے کا امکان ہے۔ گو کہ عارف حبیب خود جو ہے انہوں نے جو دوسرے نمبر پہ جو بولی دہندہ تھے لکی سیمنٹ کی جو سربراہی میں جو کنسورشیم تھا، تو ان کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ ساتھ کام کریں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت معنی خیز بات ہے کہ جو ہے وہ فوجی فرٹیلائزر عارف حبیب کی سربراہی میں جو ہے وہ کنسورشیم کا پارٹ بنے۔ اور جب کوئی 20 سال پہلے عارف حبیب جو ہے وہ پاکستان اسٹیل کے کامیاب بولی دہندہ تھے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ شوکت عزیز اور پرویز مشرف پہ یہ جو ہے وہ الزام تھا کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں اس بات میں کہ وہ جو ہے وہ عارف حبیب کا جو کنسورشیم ہے اس کو پاکستان اسٹیل دے۔ اس میں جو ہے وہ توارکی اسٹیل بھی تھی، اور بھی جو ہے وہ اس میں کہا جاتا تھا، اور یہ جو سپریم کورٹ نے بھی جو اس کو کالعدم کیا تھا تو اس کے پیچھے بھی کچھ نادیدہ قوتیں بھی اس میں تھیں جو نہیں چاہتی تھی کہ جو ہے وہ پاکستان اسٹیل جو ہے وہ ان لوگوں کو دی جائے جو کہ پرویز مشرف کے فرنٹ مین ہے، یا پرویز مشرف کہیں سے جو ہے وہ اس میں حصے دار ہو سکتے تھے۔ یہ ایک پہلو ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز آج جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن پہ سوال اٹھا رہی ہیں، اس میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی بھی ہیں جو اپنے آئیڈیالوجی میں جو ہے وہ جو نجی جو سرمایہ کاری ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں، اور جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی بھٹو کی تو وہ پارٹیاں اس کی مخالف بھی تھیں، اور جو بھٹو کے خلاف جو کمپین تھی اس میں ایک ریزن یہ بھی تھا
کہ جو نیشنلائز کیے گئے تھے ادارے تو اس کے جو سرمایہ کار اس وقت متاثر ہوئے تھے وہ بھی اس تحریک کے پیچھے تھے، اور آج وہی پارٹیاں جو ہے وہ بھی پارٹیاں جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی جو ہے نا وہ مخالفت کریں۔ میرا اینگل جو ہے وہ دوسرا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ پاکستان میں کوئی 90% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی تو جو ہے وہ روزگار کریٹ کر رہا ہے، اور وہ بھی تو جو ہے وہ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے، اور ایک ہی جیسے مزدور قوانین ہیں جو کہ پبلک سیکٹر کے اداروں کو بھی گورن کرتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کو بھی گورن کرتے ہیں۔ جب پبلک سیکٹر میں جو ہے وہ کے اداروں میں جو امپلائیز ہیں ان کے رائٹس سیکیور ہوتے ہیں، وہ جاب سیکیورٹی ان کو ہوتی ہے، وہاں پر ٹریڈ یونین ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر اجتماعی سودے کاری ہو رہی ہوتی ہے، وہاں کے مزدور جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ خوشحال سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے مزدور جو انہی قوانین کے تحت گورن ہوتے ہیں وہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر انسیکیورٹی ہوتی ہے، لوگ حقوق سے محروم ہوتے ہیں۔ مزدور تنظیمیں جو ہے وہ جو بڑی مزدور تنظیم ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ پبلک سیکٹر کے اداروں سے جو ہے نا وہ آتی، اور اگر جو اعداد و شمار ہے ٹریڈ یونین کے وہ 1% سے بھی کم پر آ گئے، جو ٹریڈ یونین میں جو ورکرز ہیں ان کے، اور جو اجتماعی سودے کاری ہے وہ 0.50% پہ جو ہے نا وہ آ گئی۔ تو یہ ایک سوال جو ہے مزدور تنظیموں کے سامنے بہرحال موجود ہے کہ آیا جو ہے کیا ٹریڈ یونین جو ہے وہ صرف اسی صورت میں ترقی کرے گی جب اس کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرنے کے جو ہے نا وہ ادارے وہ موجود ہوں گے، اور وہ پبلک سیکٹر ہوگا یا گورنمنٹ سیکٹر ہوگا کہ جب ہی جو ہے نا وہ ہوگا؟ کیا مزدور تنظیمیں جو ہے وہ خود اپنی قوت کے ذریعے، جبکہ جو ہے وہ ملک میں 8 کروڑ جو ہے وہ لیبر ہے، 3.5 کروڑ اور 3 کروڑ پہ جو ہے وہ حکومتیں بن جایا کرتی ہیں، تو پھر یہ جو اتنی بڑی جو لیبر ہے یہ جو ہے وہ کون منظم کرنے کا فریضہ انجام دے گا کہ جس سے جو ہے وہ جو قوانین موجود ہیں ان پر عمل درآمد کروا کے ان اداروں کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کر کے جو ان مزدور قوانین پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار ہیں، اور جو ہے وہ یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا کی جائے کہ مزدور جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا پبلک سیکٹر میں ہو وہ ایکولی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیور فیل کرے، اس کے رائٹس جو ہے وہ قانون کے تحت مکمل طور پہ ادا ہو رہے ہوں، اور مزدور جو ہے وہ اتنا ہی خوشحال ہو جتنا پبلک سیکٹر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن سے جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ منظم کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ قوانین ایسے بنائے جا سکیں اور جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد اس طریقے سے ہو کہ مزدور اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیور بھی فیل کرے، اور تمام جو ہے وہ حقوق سے جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ اس کو حاصل بھی ہو رہا ہو۔ بس اس کے اوپر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ جو ہے وہ ویڈیو کو جو ہے نا وہ آپ چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔